اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال اور پارے کا رکوع نمبر 5 سورت کا رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 65 اور 66۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 100 صابرة یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا النبی، اے نبی علیہ السلام، حرض المؤمنین، ابھاریے ایمان والوں کو، علی القتال، جہاد پر، ترغیب دیجیے ایمان والوں کو لڑائی کی۔ ان یکم منکم 20، اگر ہوں گے تم میں سے 20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، یعنی 20 ایمان والے، 20 صبر کرنے والے، ایمان بھی ہو صبر کرنے والے بھی ہوں، تو 20 ایمان والے صبر کرنے والے 200 پر غالب۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100، یغلبوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ غالب آئیں گے 1000 پر، من الذین، ان لوگوں میں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہیں، لا یفقہون، جو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم، الآن اب، خفف اللہ، تخفیف کر دی ہے اللہ نے، نرمی کر دی ہے اللہ نے، عنکم، تم میں سے، وعلم، اور جانتا ہے وہ، ان فیکم، کہ بے شک تم میں، ضعفاً، کمزوری ہے۔ اب تخفیف کیا کی ہے، نرمی کیا کی ہے، فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100، پس اگر ہوں گے تم میں سے 100 صابرۃ، صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ اوپر کہا کہ 100 غالب آئیں گے 1000 پر، تو وہاں جو نسبت ہے نا وہ 1 اور 10 کی ہے، یعنی ایمان والا 1 ہوگا، کافر 10 ہوں گے، تو یہ 1 اور 10 پر غالب آ جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے انسان ہے، تو اگر بعد کے جو حضرات ہیں ان میں تھوڑی سی کمزوری پیدا ہو گئی، کمزوری پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ اب میں نے تم پر نرمی کر دی ہے، اب اصول یہ ہے کہ تم میں سے 100 صبر کرنے والے 200 پر غالب آئیں گے۔ اب نسبت 1 اور 2 کی ہے، پہلے نسبت 1 اور 10 کی تھی۔ فرمایا کہ وَإِن يَكُن مِّنكُم، اور اگر ہوں گے تم میں سے 1000 یغلبو غالب آئیں گے وہ 2000 پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے واللہ مع الصابرین اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ
پچھلی جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی ان آیتوں میں بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے جہاد کے اصول بیان فرمائے۔ جہاد کے اصول، ایک مرتبہ ایک پادری نے ایک آدمی کو بھیجا کہ تم مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس جاؤ، اس کو یہ خط دینا۔ وہ آدمی تلاش کرتے کرتے بغداد پہنچا، لوگوں سے پوچھا کہ جی خلیفہ کا گھر کہاں ہے؟ خلیفہ تھے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، نام سنا ہوا ہے آپ نے۔ خلیفہ کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں گلی میں فلاں جگہ جاؤ تو وہاں ایک گھر ہے، وہاں خلیفہ وہاں ہوتے ہیں امیر المؤمنین۔ وہ عیسائی تھا، پادری عیسائیوں کا جو ہے نا مذہبی ایک آدمی ہوتا ہے، مذہبی عہدہ ہے، اس کا وہ قاصد تھا، اس کا خط لے کر آیا تھا۔ اب تلاش کرتے کرتے پہنچا، اس کے ذہن میں تھا کہ کوئی بڑا محل ہوگا، کوئی عالی شان کوئی بنگلہ ہوگا، جس طرح حاکم وقت اور بادشاہوں کے بنگلے ہوتے ہیں۔ تو اس پتے پر پہنچا تو ایک ٹوٹا ہوا مکان، خستہ حال مکان، تو اس مکان کا دروازہ بجایا، پتہ چلا کہ ایک آدمی سیڑھی پر اوپر چڑھا ہوا ہے اور ایک خاتون نیچے سے گارا پکڑا کر دے رہی ہے، اور وہ آدمی اوپر چھت کی لپائی کر رہا ہے۔ تو پتہ جو بتایا تھا یہ تو وہی پتہ ہے، اور یہ پتہ ہے امیر المؤمنین کا، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، حاکم وقت، بادشاہ وقت کا۔ یہ آدمی بڑا حیران ہوا، مایوس ہوا کہ مجھے لگتا ہے غلط پتہ بتا دیا ہے۔ یہ واپس وہاں پہنچا جہاں لوگ تھے جنہوں نے اس کو پتہ بتایا تھا، ان کو جا کر کہا کہ وہاں تو کوئی امیر المؤمنین نہیں ہے، کوئی بادشاہ کا گھر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بادشاہ کا گھر وہی ہے۔ یہ مجبور تھا اور کوئی چارہ نہیں تھا، دوبارہ وہاں پہنچا، دروازہ بجایا، وہی آدمی دوبارہ باہر آیا، اس کو خط نکال کے دیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے وہ خط پڑھا۔ اس خط میں مسلم بن قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سپہ سالار ہیں، ان کے خلاف شکایت تھی۔ شکایت یہ تھی کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب کسی علاقے کو فتح کیا جائے، سمجھیں، جب کسی علاقے کو فتح کیا جائے تو پہلے نمبر پر ان کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ نمبر دو، اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو نمبر دو، ان کو جزیہ اور ٹیکس دینے کا ان سے مطالبہ کیا جائے اور سوچنے کی 3 دن کی مہلت دی جائے۔ اگر وہ اسلام بھی قبول نہ کریں، ٹیکس اور جزیہ بھی نہ دیں، تو پھر تیسرے نمبر پر جہاد کر اس علاقے کو فتح کرنے کی اجازت۔ اس سے پہلے 2 کام کرنے ہیں، پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے، اور نمبر 2 ان کو جزیہ اور ٹیکس دینے کا ان سے مطالبہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ان کو 3 دن کی مہلت دینی ہے۔ اگر وہ ان دونوں باتوں پر نہ آئیں تو پھر تیسری صورت ہے کہ آپ لڑیں اور لڑ کر علاقے کو فتح کر لیں۔ یہ ایک اسلام نے اصول دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی جو ہے نا غفلت سے فائدہ اٹھائیں اور جا کر ان کے علاقے پر حملہ ور ہو جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ مسلم بن قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہ شکایت لے کر پادری کا ایک قاصد حاکم وقت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے پاس آیا، اور حاکم وقت خود اپنے گھر کی چھت کی لپائی اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ گھر والے جو ہے نا وہ گارا پکڑا رہے ہیں، اور بادشاہ وقت، آپ نے نام سنا ہوگا، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ایسے ہی انصاف تھا جس طرح خلفائے راشدین کے زمانے میں انصاف تھا، اسی طرح انصاف تھا۔ اتنا وہ عظیم وہ حاکم وقت، اور اپنے گھر کا خود کام کر رہے۔ حالانکہ غلام بھی تو ہوتے ہوں گے، نوکر چاکر بھی تو ہوتے ہوں گے، اور کروایا بھی جا سکتا ہے، اور کوئی ناجائز بھی نہیں تھا، لیکن سادگی کا یہ عالم تھا۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے وہ خط پڑھا، اسی خط کے پچھلی طرف انہوں نے آرڈر لکھا، حکم لکھا کہ مسلم بن قتیبہ اپنے علاقے میں کوئی قاضی مقرر کرو، اور اس قاضی کے حوالے یہ مسئلہ کرو، وہ قاضی تم دونوں کی بات کو سن کر اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور اپنی مہر لگائی اور اسی قاصد کے حوالے وہ خط کر دی۔ اپنا کوئی کارندہ ساتھ نہیں کیا کہ ممکن ہے یہ خط میں کوئی تبدیلی کر دے، نہیں۔ اچھا، وہ قاصد بڑا حیران، پریشان، مایوس کہ اس خط سے کیا ہوگا، ایک سادہ سے آدمی نے مجھے اس پہ لکھ دیا، اس سے کیا ہوگا۔ وہ تو اپنا علاقہ بچانا چاہتے تھے جس علاقے پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ خیر،
یہ قاصد واپس پہنچتا ہے، اس پادری کو جا کر خط دیتا ہے، صورتحال بتاتا ہے، پادری بھی مایوس ہو جاتا ہے، اس نے تو بڑی امیدوں سے خط لکھا تھا کہ کوئی لشکر آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ خیر پادری کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا، وہ خط لے کر مسلم بن قتیبہ کے پاس ڈرتے ڈرتے پہنچتا ہے اور خط ان کے حوالے کرتا ہے۔ وہ جیسے ہی سپہ سالار، فوج کے لشکر کے امیر، ہاں جی معمولی انسان نہیں، جیسے ہی انہوں نے وہ خط پڑھا، مسلم بن قتیبہ نے جیسے ہی خط پڑھا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرف سے وہ خط لکھا ہوا ہے، اس پر ان کی مہر موجود ہے، فوری طور پر انہوں نے قاضی مقرر کیا۔ اب قاضی جس کو مقرر کر رہے ہیں، اپنے خلاف قاضی مقرر کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ مجھے بھی سنے گا۔ قاضی اپنے خلاف مقرر کیا اور مقرر کرنے کے بعد اس کے حوالے فیصلہ کیا، اور قاضی صاحب نے عدالت لگائی۔ پادری کو کہا بتائیں کیا مسئلہ ہے، دعویٰ پیش کریں۔ پادری نے دعویٰ پیش کیا کہ جی آپ لوگ مسلمان ہیں، اور اسلام نے جو جہاد کے اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب بھی کسی علاقے کو فتح کرنا ہے تو غفلت میں جا کر ان پر حملہ ور نہیں ہونا، بلکہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ دوسرے نمبر پر جزیہ اور ٹیکس کی بات کریں، اگر وہ ان دونوں مطالبات میں سے کسی کو قبول کر لے تو اچھی بات ہے، نہ قبول کریں تو پھر تیسرے نمبر پر جو ہے نا لڑنے کی اور جہاد کرنے کی اجازت ہے۔ آپ کے مسلم سپہ سالار مسلم بن قتیبہ نے نہ ہمیں اسلام کی دعوت دی ہے اور نہ ہی ہم سے جزیہ وصول کرنے کی بات کی ہے، انہوں نے اچانک ہم پر حملہ کر کر ہمارے علاقے کو فتح کر لیا۔ اب قاضی نے مسلم بن قتیبہ سے کہا ہاں جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مسلم بن قتیبہ نے کہا کہ ہم نے ان کے اس علاقے کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں جو اس سے کمزور تھے، ہم نے ان کو اسلام کی دعوت بھی دی، انہوں نے قبول نہ کی، ہم نے جزیے کی بات ان سے کی، انہوں نے اس کو بھی قبول نہ کیا، تو وہاں ہمیں لڑنا پڑا اور لڑ کر ہم نے ان علاقوں کو فتح کیا ہے۔ تو یہ علاقہ تو اس سے بھی زیادہ زرخیز ہے، اس علاقے کے لوگ تو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ جب کمزور علاقے کے لوگوں نے وہ ہم سے لڑے ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، جزیہ جو ہے نا دینا قبول نہیں کیا، تو یہ کیسے کریں گے؟ اس لیے ہم نے لڑائی تو نام ہی جو ہے نا دھوکہ اور فریب کا ہے، داؤ اور پیچ کا ہے، ہاں جی دشمن کی غفلت سے فائدہ اٹھانے کا ہے، تو ہم نے فائدہ اٹھا کر حملہ کر دیا۔ تو اس قاضی نے کہا مسلم بن قتیبہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، جو اسلام کا اصول ہے، جہاد کا جو ایک قانون ہے، اسلام کی دعوت دی؟ اس کا جواب دو۔ تو مسلم بن قتیبہ نے کہا نہیں دی۔ تم نے ان سے جزیہ کا مطالبہ کیا؟ نہیں کیا۔ تو پھر تم نے کس طرح ان کے علاقے پر جو ہے نا وہ حملہ کیا ہے؟ تمہیں تو اس کا اختیار نہیں۔ لہٰذا مسلم بن قتیبہ 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، 2 گھنٹے کے اندر اپنی پوری فوج کو تمام ساز و سامان کے ساتھ 2 گھنٹے کے اندر اس علاقے کو خالی کر دو، فوج کو باہر لے جاؤ، اس علاقے کے شہر کی سرحد سے فوج کو باہر لے جاؤ۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ اسلام ہے، اسلام ایک مکمل نظم کا نام ہے، یہ نہیں ہے ہوائی نظام ہے، بس میں کچھ کروں آپ کچھ کریں تیسرا کچھ کرے، بس میں جو حاکم وقت ہوں تو اپنی مرضی کرتا رہوں، میں سپہ سالار ہوں اپنی مرضی کرتا رہوں، نہیں، پورا ایک نظم ہے اسلام کے پیچھے، اور اسلام کی بنیاد ہے ہی عدل و انصاف پر۔ جہاں اسلام کا نام لے کر عدل و انصاف کا قتل کیا جائے وہاں اسلام نہیں ہے، وہاں ظلم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اسلام تو انصاف کی بات کرتا ہے، اسلام تو عدل کی بات کرتا ہے۔ وہ کیسا مسلم معاشرہ ہے جس مسلم معاشرے میں لوگ انصاف کو حاصل کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں اور وہاں ان کو انصاف نام کی کوئی چیز نہ ملے۔ چنانچہ وہ جو وقت دیا گیا اس مقررہ وقت کے اندر پورا لشکر اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اپنی تمام اسلحے کے ساتھ وہ علاقے کو خالی کر رہے۔ علاقے والے لوگ حیران ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ ایک فوج نے ایک علاقے کو بزور بازو فتح کیا ہو اور پھر اسی فوج کا ایک مسلمان قاضی اسی فوج کے خلاف فیصلہ دے اور وہ فوج اس قاضی کے فیصلے کو قبول کر کر فوری طور پہ علاقے کو خالی کر دے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ چنانچہ جب ان لوگوں نے اور اس پادری نے اور ان عیسائیوں نے مسلمانوں کے اس اخلاق کو دیکھا، اور یہاں یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے جب علاقے کو فتح کیا تو ان سے نہ پھر ٹیکس وصول کیا، تو جس سے جتنا وصول کیا تھا وہ بھی واپس کیا، یہ نہیں کہ اس کو ساتھ لے گئے، وہ بھی واپس کر دیا۔ تو جب وہ علاقہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ عیسائی اپنے گھروں سے نکلے، پادری ان کے ساتھ ہوا کہ اس طرح کے لوگ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہے جو اتنا اپنے قانون کو، عدل و انصاف کے نظام کو اتنا مضبوطی سے مانتے ہیں، تو یہ ہم پر کبھی بھی ظلم نہیں کریں گے۔
اب پورے کا پورا شہر جو ہے نا وہاں سے نکلا ہے اور اس لشکر کے پیچھے پہنچا ہے، ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں بھی وہ کلمہ پڑھاؤ جس کلمے نے تمہیں اتنا اچھا نظام دیا، ہمیں بھی اس دین میں داخل کرو جس دین نے تمہیں اتنی اچھی تربیت دی ہے۔ اور سارے کے سارے مسلمان ہوتے ہیں اور اس پورے علاقے کو پھر دوبارہ ان کے حوالے کرتے ہیں کہ ہم تمہاری رعیت میں اور تمہارے ماتحت ہو کر رہنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے اسلام کا جہاد کا قانون، جہاد کا اصول، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں جہاد کے اصول کو بیان فرمایا، پھر صلح کے اصولوں کو بیان فرمایا، اور پھر اس سے اوپر والی جو آیت ہے آیت نمبر 64 اور 63، ان آیات میں فرمایا کہ مسلمان جو تھوڑی تھوڑی باتوں پر آپس میں سال ہا سال تک لڑتے تھے، دشمنیاں تھوڑی تھوڑی بات پر، لیکن ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور اس محبت کی بنیاد کیا؟ ایمان۔ اس محبت کی بنیاد کیا؟ کلمہ۔ اس محبت کی بنیاد کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی مسلمان سے محبت کرتا ہے؟ بتائیں، آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاتا؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے دل میں مسلمان کی نفرت نہیں ہے؟ تو آج کا مسلمان کس طرح کا مسلمان ہے؟ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، کہ آپ دنیا کے سارے خزانے خرچ کر کر ان کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے، آپ نہ کر سکتے، یہ محبت اللہ نے پیدا کی۔ تو مسلمانوں کی اور ایمان والوں کی تو تعریف، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایمان والے کافروں پہ سخت ہیں، کافروں پر ایمان والے جو ہے نا غضبناک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں۔ آج تو ہماری ساری ہمدردیاں کافروں کے لیے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہم انتہائی غضبناک ہیں۔ وہ اصول جو اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کے لیے دیے تھے، آج مسلمان ان اصولوں کو چھوڑ کر ترقی کی طرف نہیں بلکہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اپنے وجود کو کھو گیا ہے، ہاں جی، انتہائی پستی میں پڑا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حرض المؤمنین، اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی الملاحمہ، ہاں جی، تلواروں والا نبی، لڑائی جہاد اور قتال والا نبی، فرمایا اے نبی ایمان والوں کو حرض المؤمنین، ابھاریے، ترغیب دیجئے، کس چیز پر؟ قتال پر، قتال پر، ان کو قتال کے فوائد بتلائیے، جہاد کے فوائد جس قوم کے اندر جہاد نہیں ہے وہ قوم مردہ ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر جہاد نہیں، ہم مردہ ہیں۔ مردہ کے مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی یہاں پڑا ہو، ٹھڈا مارو وہاں چلا گیا۔ ہم مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہوئی پڑی اس وقت، ہمیں جو جہاں اٹھا کر پھینک دے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، جو مرضی ہم پر پابندی لگا دے، جس مطالبے پر ہمیں چند ٹکڑے دے دے۔ ہمارے حکمران جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، وہ شرائطیں لگا کر تھوڑا سا پیسہ دیتے ہیں، پوری قوم کو خرید لیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں اتنی مہنگائیاں ہو رہی ہیں؟ ہمارے معاہدے، ہمارے ملک کے اندر ہر چیز موجود ہے، پیٹرول موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، ہم نہیں نکال سکتے، ہم پابند ہیں۔ ہر قسم کی معدنیات ہمارے ان پہاڑی علاقوں میں موجود ہے، ہم پابند ہیں، ہم نے معاہدے کیے، ہم نہیں نکال سکتے۔ ان سے قرضہ لیتے ہیں، وہ ہم پر پابندیاں لگاتے ہیں، وہ چند ٹکڑے ہمیں دیتے ہیں اور ہمیں خرید لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے جہاد جیسے فریضے کو چھوڑ دیا۔ جب تو قوم میں جہاد جیسا فریضہ زندہ رہے گا وہ قوم زندہ رہے گی، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اگر جہاد جیسا فریضہ قوم چھوڑ بیٹھے گی تو وہ قوم ذلیل ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو، آپ اپنی قوم کو، آپ ایمان والوں کو ابھاریں، جہاد کی ترغیب دیں، جہاد کے فوائد بتائیں۔ اور فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم 20 صبر کرنے والے، ٹھیک ہے، تم میں سے ہوں گے 20 صبر کرنے والے، یغلبو، وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ ایمانی قوت ہے یہ ایمانی قوت ہے بھائی، ایمانی قوت۔ جسم یاد رکھیں، مسلمان کا جسم جو ہے نا مسلمان کا کمزور ہوتا ہے کافر کے مقابلے میں۔ کافر بے تحاشا کھاتا ہے، اندھا دھند کھاتا ہے، نہ حرام کو دیکھتا ہے نہ حلال کو دیکھتا ہے، لیکن ایمان والے کے پاس جسمانی نہیں روحانی قوت ہوتی ہے، وہ روحانی قوت کی بنیاد پر لڑتا ہے، وہ اپنے اس جذبات اور نظریات کی بنیاد پر لڑتا ہے۔ اسے پتہ ہے اگر بچ گیا تو غازی بن جاؤں گا اور اگر مارا گیا تو شہید ہو جاؤں گا۔ اس کے سامنے ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، وہ اس سوچ کی بنیاد پر قربانی دے رہا ہوتا ہے، اور کافر اس کے سامنے کوئی سوچ نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ،
اور اگر ہوگے تم میں سے 100 تو یغلبو غالب آئیں گے الف من الذین کفروا ان 1000 پر جنہوں نے کفر کیا ہے. شرط لگائی وہ 100 یا وہ 1000 ہوں صبر کرنے والے، صبر کرنے والے. تکالیف آتی ہیں بس اوقات اللہ کے راستے میں، بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں، لیکن ان تکلیفوں صبر کرنے والے. فرمایا قوم لا یفقہون، یہ قوم ایسی ہے جو سمجھتی نہیں. یہ قوم لا یفقہون پہ بات کل کریں گے. الآن خفف اللہ عنکم، اللہ پاک فرماتے ہیں اب میں نے تمہارے لیے تخفیف کر دی، اللہ نے تمہارے لیے نرمی کر دی ہے. کیا نرمی کر دی؟ پہلے 10 100 کے مقابلے میں، 100 1000 کے مقابلے میں، اور اب کیا ہے؟ اب 100 200 کے مقابلے میں، 1000 2000 کے مقابلے میں. فرمایا کہ یہ تخفیف کیوں کی ہے؟ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اب تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو گئی. ایمان کی وہ سطح جو حضرات صحابہ کرام کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں بعد والوں میں وہ کہاں رہی؟ ہماری ایمان کی وہ سطح کہاں ہے جو حضرات صحابہ کرام کی تھی؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ساری دنیا کے اولیاء مل کر جو ہے نا ایک صحابی کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام کا تو یہ مقام تھا. اللہ فرماتے ہیں فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، پس اگر ہوں گے تم میں سے 100 صبر کرنے والے، وہ غالب آئیں گے 200 پر. وَإِن يَكُن مِّنكُم، اور اگر ہوں گے تم میں سے 1000 یغلبوا الفین، وہ غالب آئیں گے 2000 پر بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے. میرے اور آپ کے اختیار سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.